لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العلی العظیم. معزز ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں البلاغ فاؤنڈیشن شعبہ قم کا کہ جنہوں نے مجھے اس حقیر کو یہ اپرچونٹی فراہم کی کہ میں کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے معلومات آپ تک پہنچا سکوں. ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان کی بہار قرآن کریم ہے، لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دیر جو آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے گفتگو ہے، اور میری اس مختصر سی تقریر کا عنوان احسن القصص ہے. قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کی داستانیں بیان ہوئی ہیں، لیکن خداوند عالم نے کسی دوسرے نبی کی داستان کو بیسٹ آف سٹوریز کا ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ صرف اور صرف حضرت یوسف کی وہ داستان ہے کہ جس داستان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص. اے نبی، ہم آپ کو اب جو سٹوری نریٹ کرنے والے ہیں، جو داستان آپ کو سنانے والے ہیں، وہ کوئی عام داستان نہیں ہے بلکہ احسن القصص، بیسٹ آف سٹوریز ہے. ہم اور آپ کسی داستان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی داستان ہے تو ہماری نظر، ہماری فکر، ہمارا ادراک محدود ہے، لیکن کسی داستان کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہے کہ یہ جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں وہ بیسٹ آف سٹوریز یا احسن القصص، سب سے خوبصورت، سب سے بہترین داستان ہے. تو میں یہاں پر یہ جو ہے کوشچن پوز کرنا چاہوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ ایک روایت میں نے دیکھا کہ جس روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید، جو کچھ قرآن مجید میں شروع سے لے کر آخر تک ہے، سب کا سب احسن القصص ہے. اور خداوند عالم سورہ یوسف کی اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ یوسف جو ہے، جو حضرت یوسف کی داستان ہے، وہ سب سے بہترین داستان ہے. اگر ظاہری نظروں سے ہم دیکھیں تو اس روایت اور اس آیت میں ہمیں کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے، تضاد نظر آ رہا ہے. ایک طرف روایت یہ کہتی ہے کہ پورا قرآن احسن القصص ہے، دوسری طرف آیہ کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف پورا قرآن احسن القصص نہیں ہے بلکہ حضرت یوسف کی داستان جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ احسن القصص ہے. اس کا مختصر سا جواب ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جس جگہ پر یہ بتایا گیا کہ پورا قرآن احسن القصص ہے، وہ دوسری آسمانی کتابوں کے مقابلے میں ہے. اللہ کی طرف سے 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی اور یہ جو آخری کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہوئی ہے، یہ ان کتابوں کے مقابلے میں احسن القصص ہے. اب اگر ہم قرآن مجید کے اندر دیکھیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر سب سے اچھی داستان کون سی ہے، تو قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان احسن القصص ہے. میں دوسرا کوشچن پوز کرنا چاہوں گا اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف کی داستان میں وہ کیا خوبصورت چیز ہے، وہ کیا اچھی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی کی داستان میں ہمیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ دوسرے انبیاء کی داستانیں احسن القصص نہیں ہیں بلکہ صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام سے ریلیٹڈ جو سٹوری قرآن نے نریٹ کی ہے وہ احسن
क़सस है। सबसे पहली चीज जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि हजरत यूसुफ की स्टोरी अहसनुल क़सस है, शायद वो इस वजह से है कि दूसरी कहानियां, दूसरी दास्तानें जो अनबिया की कुरान में नरेट हुई हैं, उसमें जो अनबिया का जहाद, अनबिया का स्ट्रगल जो है वो उनके कौम वालों से है, मुखालिफीन से है, मुशरिकीन से है, मुनाफिकीन से है। लेकिन हजरत यूसुफ की स्टोरी का ये खास प्रिविलेज ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जंग खारिज में नहीं है, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो जंग चल रही है वो उनके नफ्स के साथ है। लिहाजा दूसरों के साथ जंग करना, स्ट्रगल करना, जहाद करना वो जहाद असगर है, लेकिन जो स्ट्रगल इंसान अपने सोल के साथ, अपने नफ्स के साथ करता है वो स्ट्रगल और वो जहाद जहाद अकबर है। चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जहाद अकबर किया और उसमें कामयाबी हासिल की, लिहाजा खुदावंद आलम ने हजरत यूसुफ की दास्तान के लिए कहा कि ये कोई आम स्टोरी नहीं है, बल्कि हजरत यूसुफ की दास्तान बेस्ट ऑफ स्टोरीज है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि दूसरे अनबिया की जो दास्तानें कुरान मजीद में बयान की गई हैं वो मुतफर्रिक हैं, अलग अलग जगह पर है, और हजरत यूसुफ की दास्तान सिर्फ हजरत यूसुफ ही की दास्तान में मिलती है। और दूसरे जो दास्तानें बयान हुई हैं, नरेट हुई हैं, उसमें मेन कैरेक्टर ज्यादा नबी को नहीं दिया गया है, बल्कि उनके कौम वालों को दिया गया। कौम के हालात को बयान किया गया कि कितने सरकश थे, कितने लजूज थे। लेकिन हजरत यूसुफ की पूरी दास्तान में कहानी का मेन रोल जो दिया गया है वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया है, और मेन रोल जो हजरत यूसुफ अदा कर रहे हैं कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि अल्लाह का नबी भी है, उस जमाने का खूबसूरत तरीन नौजवान भी है, और सिर्फ खूबसूरत नौजवान नहीं बल्कि ऐसा नौजवान है जो पाकी में, इस्मत में, इफ़्फ़त में, इस नौजवान का नजीर उस जमाने में कोई और नहीं है। और जवानी के हालत में एक आइडियल बनाकर पेश करना यह मुश्किल मरहला होता है। चूंकि जनाब यूसुफ की कहानी में ये सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं, हो सकता है इसलिए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में डिक्टेट किया और ये इरशाद फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। अब मैं जो ये यूसुफ की दास्तान सुनाने वाला हूं ये सबसे बेहतरीन दास्तान है। और तीसरा रीजन जिसकी वजह से सूरह यूसुफ को अहसनुल क़सस कहा गया है उसका ये भी हो सकता है, देखिए मैं यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल का सहारा लूंगा। दुनिया में हम लोग भी मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, किसी की कहानी देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। कौन सी डॉक्यूमेंट्री, कौन सी मूवी, कौन सा सीरियल आपको अच्छा लगता है? अक्सर हमें वो सीरियल, वो मूवी, वो डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगती है जिसका एंडिंग हैप्पीनेस के साथ हो, जिसका निहायत वाला हिस्सा खुशहाली के साथ हो। दूसरे अनबिया के दास्तानों में या अजाब पे बात खत्म हो रही है या कौम वालों ने नहीं माना, कहीं भी हैप्पी एंडिंग नजर नहीं आती। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान वो वाहिद दास्तान है कि जब कहानी शुरू होती है तो मुश्किलात ही मुश्किलात है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब कहानी का एंडिंग होता है तो कहानी का एंडिंग खूबसूरत तरीके से होता है। यूसुफ की कहानी कहां से शुरू हुई थी? कुएं के पस्ती से शुरू हुई थी। कहानी कहां खत्म हो रही है? महल में तख्त के ऊपर बैठे हुए। यूसुफ के भाइयों का सफर हसद के जरिए शुरू हुआ था, लेकिन कहानी के एंडिंग में यही भाई हैं जो तौबा करते हुए नजर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत नजर आती है जो सरकश है, जो गलत तरीके से किसी का फायदा हासिल करना चाहती है, लेकिन कहानी के एंडिंग में यही बुढ़िया है जो जवानी में जो है सारा वजूद इसका जवान हो गया है, और यही बुढ़िया है जो अब इश्क परवरदिगार में मुब्तला हो गई है। कहानी के शुरू में याकूब के आंखों से बीनाई चली गई है, लेकिन जब कहानी का एंड होता है तो जो है याकूब की बीनाई भी वापस आ गई है, उनका विजन भी ठीक हो गया है और बेटे से मुलाकात भी हो गई है। कहानी के दरमियान में मुल्क में कहत साली है, कहत ही कहत है, लेकिन कहानी जब जो है पूरी होती है तो फिर से बाराने रहमत बरस रही है, फिर से फसलें तरोताजा नजर आ रही हैं।
کہانی کے شروع میں حسد نظر آتا ہے، لیکن کہانی جب جو ہے ختم ہوتی ہے تو حسد کی جگہ پر عشق پروردگار جگہ لے لیتا ہے۔ لہذا شاید اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ جو چیزیں خراب تھی وہ صحیح ہو گئی ہیں، اسی لیے شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سورہ یوسف، حضرت یوسف کی جو داستان ہے وہ احسن القصص داستان ہے۔ حضرت یوسف کی داستان کے حوالے سے کچھ اور معلومات میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین اور ناظرات، پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو یہ استرنت اور یہ توفیق عطا کرے کہ ہم صحیح طریقے سے اس ماہ کو گزاریں، اور جب یہ مہینہ پورا ہو تو ہم اس لائق بن جائیں کہ خداوند عالم ہمیں اپنا بندہ کہہ سکے۔ گزشتہ مختصر سی تقریر میں ہم نے ایک سوال ریز کیا تھا، ایک کوشچن پوز کیا تھا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن مجید میں ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ حضرت یوسف کی داستان احسن القصص ہے، تو اس کی ریزننگ اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو ہم نے 2-3 اسباب اس سے پہلے والی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کی گفتگو کا آغاز اس چیز کے ساتھ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے خداوند عالم اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو احسن القصص، بیسٹ آف سٹوریز کا ٹائٹل اور لیبل دے رہا ہے، چونکہ معمولاً جب داستانیں نریٹ کی جاتی ہے یا کوئی چیز واقع ہوتی ہے تو ایک چیز کے اندر اپوزٹ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جہاں کالے کا تذکرہ ہو بڑی مشکل سے وہاں گورے کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں علم کا جو تذکرہ ہو بڑی مشکل سے وہاں جہل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کی یہ بیوٹینس ہے، یہ خوبصورتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں کئی طرح کے اسداد ایک جگہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ معمولی طور پر دنیا میں جہاں فراق ہوتا ہے، جہاں جدائی ہوتی ہے، وہاں وصال نظر نہیں آتا، لیکن قرآن مجید میں حضرت یوسف ہی کی ایک واحد داستان ایسی ہے کہ جس داستان کے اندر ہمیں کبھی فراق نظر آتا ہے تو کبھی وصال نظر آتا ہے۔ دنیا میں معمولی طور پر غربت اور دولت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی واحد داستان ایسی ہے کہ جہاں یوسف کی زندگی کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر یوسف غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ سال یوسف کی زندگی کے سرکمسٹنسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب وہی یوسف جو غربت میں زندگی بسر کر رہے تھے اب وہ عزیز مصر بن چکے ہیں۔ معمولی طور پر دنیا میں جہاں قحطی ہوتی ہے، جہاں مال کی قلت ہوتی ہے، وہاں فراوانی نظر نہیں آتی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی تنہا ایک داستان قرآن میں ایسی داستان ہے کہ جس ایک داستان میں کچھ عرصہ قحطی میں گزرتا ہے تو کچھ عرصہ فراوانی میں گزرتا ہے۔ معمولی طور پر دنیا میں جو غلام ہوتا ہے وہ امیر بننے کا خواب نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ایک واحد ایسے قرآن مجید کی سٹوری ہے کہ جہاں پر جو مملوک ہے وہی مالک نظر آتا ہے۔
حضرت یوسف بچپنے میں غلام بن کر مصر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہی بچہ ہے جو ایک دن اسی مصر کا مالک بن جاتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ جھوپڑے کی زندگی گزارتے ہیں وہ محلوں کا خواب نہیں دیکھا کرتے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تنہا قرآن مجید کی سٹوری ہے کہ جس داستان کے اندر وہ یوسف جو کچھ دن کنویں کی پستی میں زندگی گزار رہا تھا، کنویں کی تاریکی میں لائف کو سرو کر رہا تھا، اب وہی یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی محلوں کی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ عام طور سے دنیا میں کسی پر تہمت لگ جائے، ولو یہ کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، پاک و پاکیزہ انسان پر کچھ شریر ایکیوز کر دے، کچھ تہمت لگا دے، تو پھر اس کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں وہ بات نہیں رہتی جو تہمت سے پہلے رہتی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی واحد پرسنالٹی قرآن مجید میں ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ یوسف پر اتنی بڑی تہمت لگنے کے باوجود بھی بچہ آ کر گواہی دیتا ہے، اور سامنے والوں کے ذہن میں یوسف کی پاک دامنی بالکل اسی طرح سے یا پہلے سے زیادہ نظر آتی ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بہت سارے اپوزٹس جو دنیا میں ایک بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی مقام پر حضرت یوسف کی سٹوری میں بہت سارے اصداد، بہت ساری متضاد چیزیں، بہت سارے کانٹرڈکٹیکل چیزیں ایک جگہ ہمیں نظر آتی ہے۔ شاید اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو بیسٹ آف سٹوری کہا ہے۔ چوتھی وجہ شاید اس لیے بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ حضرت یوسف کی داستان احسن القصص اور بیسٹ آف سٹوریز ہے، چونکہ دنیا میں جو داستانیں نریٹ ہوتی ہے اسے کوئی نہ کوئی انسان نریٹ کرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کو نریٹ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ قصہ گو اور سٹوری نریٹر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں زور دیا اور کہا نحن نقص علیک، یہ کوئی اور تمہیں جو ہے داستان نہیں سنا رہا ہے، بلکہ میں جو تمہارا پروردگار ہوں، جو حقائق کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس سٹوری کو نریٹ کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، نحن نقصو سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو سٹوری تو سب سناتے ہیں، لیکن سٹوری سننے سے پہلے ہمیں نریٹر کے بارے میں جان لینا ضروری ہے کہ کہانی سنانے والا کتنا معتبر ہے۔ عام طور سے زندگی میں لوگ آ کر خبریں سناتے ہیں، لیکن اس آیے کریمہ میں ہم تک یہ میسج کو کنوے کیا کہ دیکھو جب بھی کوئی آ کے سٹوری نریٹ کرے، اچھی لگ رہی ہے نہ لے لو، بلکہ کہانی کو سنا کون رہا ہے اس کو دیکھو۔ اگر قصے کو سنانے والا معتبر ہو تو پھر تم کہانی کو لے سکتے ہو۔ اور تیسری چیز جو نحن نقصو سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اکثر جو سٹوریز نریٹ ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے، ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے نحن نقصو، میں بیان کر رہا ہوں، یعنی جو چیز بیان کر رہا ہوں وہ گمان نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے انہی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ٹھیک ہے، ہم آپ کو قصہ سنائیں گے، کوئی معمولی قصہ نہیں سنائیں گے، بلکہ ہم ایسا قصہ، ایسی سٹوری آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے، نریٹ کریں گے جو بیسٹ آف سٹوریز ہوگی۔ سورہ یوسف کی بہت ساری امتیازات ہیں، بہت سارے پریویلیجز ہیں، جس کی وجہ سے ہر قاری یہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعاً یہ سٹوری کے اندر یہ صلاحیت، یہ پوٹینشیل پایا جاتا ہے کہ اسے ہم احسن القصص اور بیسٹ آف سٹوریز کا لقب دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے انبیاء کی بھی داستانیں ہیں، لیکن داستانیں متفرق ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے انبیاء کی داستانیں نریٹ ہے۔ کسی نبی کی داستانیں 18 سوروں میں ڈیوائیڈ ہیں، کسی کی 12 سوروں میں، کسی کی 8 سوروں میں، یا حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستانیں بھی جو قرآن میں متفرق نظر آتی ہے۔ 3 سوروں کے اندر ان 2 عظیم نبیوں کی داستانوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کی داستان کو شاید اس لیے بھی احسن القصص کہا گیا ہے چونکہ جو کہانی سنانے کے اصول ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک آئیڈیل پیش کیا ہے۔ اگر کسی کی داستان کو بیان کرنا تو جس طرح سے میں نے 111 آیتوں میں حضرت یوسف کی داستان کو بیان کیا ہے، بالکل اسی طرح سے بیان کرنا۔
کہانی ایک انٹروڈکشن اور ایک مقدمے کے ساتھ شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کہانی میں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارد نہیں ہوتا ہے بلکہ بیان کرتا ہے اب ہم تم کو ایک قصہ سنانے والے ہیں. یہ قصہ کوئی عام قصہ نہیں ہے بلکہ یہ وحی الہی ہے. مقدمہ سازی ہوتی ہے. پھر 2 مقدموں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عجیب طریقے سے کہانی کو شروع کرتا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہانی یہ خواب سے شروع ہوتی ہے. یوسف چھوٹا بچہ ہے, وہ اپنے باپ کی خدمت میں جاتے کہتے اے بابا جان میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, میں نے ان ساری چیزوں کو اس حال میں دیکھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے سجدہ کر رہی ہیں. کہانی شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ خواب سے. کہانی ختم کہاں ہو رہی ہے؟ خواب کی تعبیر سے. اور کہانی کے درمیان میں جو کچھ جناب یوسف کی زندگی میں گزرا وہ تمام حالات کو تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے اسے احسن القصص کا ٹائٹل دے رہا ہے, ہمیں یہ مورل لیسن دے رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں کبھی کوئی سٹوری کو نریٹ کرنا تو وہ سارے قوانین, وہ سارے ضوابط جو میں نے آپ کو سورہ یوسف کے ذریعے پہنچائے ہیں, ان ساری چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی سٹوری نریٹ کریں گے تو وہ خوبصورت سٹوری کہلانے کے لائق ہوگی. شاید اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سٹوری کو احسن القصص کا ٹائٹل دیا ہے. اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انبیاء کے نام قرآن مجید میں بکھرے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پر جو ہے بیان کیے گئے, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ٹوٹل 27 ٹائمز آیا ہے, 27 مرتبہ آیا ہے. لیکن حضرت یوسف کے نام کی خاصیت یہ ہے کہ 27 ٹائم میں سے 25 ٹائمز حضرت یوسف کا نام اسی سورہ یوسف میں ذکر ہوا ہے. صرف 2 جگہ دوسرے آیات میں, سورہ غافر میں 1 مرتبہ اور سورہ انعام میں 1 مرتبہ, وہاں حضرت یوسف کے داستان کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ جہاں دوسرے نبیوں کا تذکرہ کیا وہیں پر حضرت یوسف کا بھی نام لیا گیا ہے. چونکہ کہانی اتنی جذاب اور احسن القصص ہے, لہذا جتنی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوسف کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ ساری کی ساری باتیں ایک ہی سورے میں بیان کر دیتا ہے. چونکہ یہ سورہ احسن القصص ہے, لہذا میری اپنے لیے اور اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں سورہ یوسف کو پڑھنے کا روٹین بنا لیجیے. چونکہ روایت میں ہے, جناب ابی بن کعب رسول اسلام سے یہ روایت کرتے ہیں, رسول اسلام نے تاکید کی سورہ یوسف کو خود سیکھو, اپنے خاندان کو سکھاؤ, اپنے غلاموں کو سکھاؤ. اور اس کے 2 بینیفٹس بھی رسول اسلام نے بتائے کہ اگر کوئی سورہ یوسف کو خود سیکھے گا, گھر والوں کو سکھائے گا, غلام کا مطلب جو اس کے کنٹرول میں ہیں, جو اس کے نیچے ہیں, ان لوگوں کو سکھائے گا, تو پہلا بینیفٹ اس بندے کو یہ حاصل ہوگا کہ خداوند عالم اس کے لیے سختی مرگ کو, موت کی سختی کو ایزی کر دے گا, آسان کر دے گا. اور دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ لوگ آج کل کمپلین کرتے ہیں فلاں انسان مجھ سے حسد کرتا ہے, میں فلاں کام کرتا ہوں, لوگ حسد کرنے لگتے ہیں, میں حسد کا شکار ہو جاتا ہوں. اس روایت میں جناب ابی بن کعب نے رسول اسلام سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر کوئی سورہ یوسف کو کنٹینیوسلی پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کے اندر ایک ایسی انرجی ڈال دیتا ہے, ایک ایسی طاقت کو فیڈ کر دیتا ہے کہ لوگ اس سے کبھی بھی حسد نہیں کر پائیں گے. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان جو سورہ یوسف میں نقل ہوئی ہے اس کو پڑھنے کے کچھ اور فائدے بھی روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب سورہ یوسف کو پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ چونکہ یہ احسن القصص ہے. خداوند عالم اس سورہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بیسٹ آف سٹوریز ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ سب اس سورہ کی تلاوت کریں گے, اور صرف سورہ تلاوت کرنے سے اس کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا, بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے کانٹینٹ کو اپنے
پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنا ہوگا۔ آخر میں ایک بات کہہ کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم اگر داستان بیان کر رہا ہے تو خدا بغیر ہدف کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ سورہ یوسف کا ہدف کیا ہے، مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شاید اس لیے اللہ نے اس سٹوری کو احسن القصص کا ٹائٹل دیا، چونکہ اس سٹوری کا ہدف بہت ہی بلند بالا ہے، اور وہ ہدف یہ ہے اس داستان کے ذریعے سے خداوند عالم اپنی ولایت کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اس سٹوری کا آخر میں نتیجہ دیکھیں تو ولایت خدا کا اس بات ہے۔ گویا یہ کہانی، یہ داستان، یہ سٹوری ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ دیکھو زندگی میں حالات جتنے بھی سخت ہو جائے، لوگ جتنا بھی آپ کے مخالف ہو جائیں، آپ کے اوپر بیوٹی کا جو ہے بہت زیادہ پریشر ہو، آپ کے اوپر دولت کا بہت زیادہ پریشر ہو، کسی حال میں آپ کو میٹیریلسٹک تھنگز کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکانا ہے، بلکہ یہ اسٹرانگ بلیف اپنے دل میں رکھنا ہے کہ یہ ہے جو یہ دولت کے اوپر ہے، یہ ہے جو اس حسن کے اوپر ہے، ساری ولایت اس کی۔ حضرت یوسف نے اپنی زندگی میں ولایت خدا کو برقرار رکھا تو یوسف کی زندگی میں جو سختیاں ہیں، خدا کی ولایت کے ذریعے سے ساری سختیاں آسانیوں میں تبدیل ہو گئی، اور یوسف کو ایک بہت ہی لیکچوری لائف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیب کی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر ہم بھی سورہ یوسف کے کانٹینٹ کو اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں گے تو خداوند عالم ہم سب کو بھی یہ اسٹرینتھ دے گا کہ ہم مشکلات کا سامنا بھی کریں، ولایت خدا کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری آخرت، ہماری یہ دنیا اور آنے والی دنیا کامیاب ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔